والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله أصحاب رسول الله مشايخنا دستور ولا شاء الله فاز داستان شاء محمد ناظر كان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. یہ کہا گیا ہے کوئی بھی جگہ حفاظت کی یا پناہ کی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یہ کہا جاتا ہے آج کل کی صورتحال کے حساب سے. ہم بالکل آخری زمانے کے بیچ میں پہنچ گئے ہیں. لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کرنا کیا ہے. ایک پریشانی ہے اور وہ جا نہیں رہی ہے. وہ ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ دوسری چیز کوشش کرتے ہیں اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے. یہ شیطان کا کھیل ہے ہر جگہ، لیکن یہ بنا اللہ کی اجازت کے کام نہیں کرتا. اللہ عز و جل نے اس کا علاج دیا ہے اور وہ لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تو اللہ کی طرف جائیں، میں اس کی طرف سے آپ کے لیے اطلاع لے کر آیا ہوں. اللہ میں پناہ مانگ. جو بھی اللہ کی طرف جائے گا وہ محفوظ رہے گا، نہیں تو میں تمہیں اطلاع کر رہا ہوں اور میں بڑا اطلاع کرنے والا ہوں. وہ کہتا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ان پریشانیوں کو ختم نہیں کر پائیں گے. پوری دنیا کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں گے کہ اگر وہ ایسا کریں گے، یا پھر اچھا رہے گا اگر وہ ویسا کریں گے، اور وہ راحت سے رہیں گے. اور وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ کہنے کا کہ میں نے ایسا کیا. جب کچھ چیز کام کرتی ہے، کچھ بھی کام نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بنا. آپ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دور نہیں بھاگ سکتے. جیسے ہی لوگ تھوڑی سی طاقت اکٹھا کرتے ہیں تو وہ جنگلی ہو جاتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے. یہ کافر تو اللہ کے وجود میں یقین بھی نہیں کرتے. تو ان کے لیے اس نے یہ پریشانی بھیجی ہے جس سے کہ وہ اس سے جوجھے. حالانکہ ہمیں اللہ میں ہی پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے اور یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. پریشانیاں ہمیشہ ہی تھیں. فرعون پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کی طرف واپس آئیں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ دکھائیں. تو چاروں طرف سے میڈک آنے لگ گئے باہر. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مان لیں گے، لیکن اس پریشانی کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اس کو ختم کر دیں اور ہم یقین کر لیں گے. تو وہ پریشانی دور ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس میں یقین نہیں کیا. تو اس دفعہ پسو آ گئے تھے چاروں طرف اور سب کو کاٹنے لگے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کریں جس سے کہ یہ پسو ختم ہو جائیں اور پھر ہم اس میں یقین کریں گے. اسی طرح سے ایک کے بعد دوسری پانی خون بن گیا. اور ہمارے وقت میں بھی بالکل ایسا ہی ہے اور بیماری آ رہی ہیں. پہلے انہوں نے اذان اور صلوات پڑھا چاروں طرف اور پھر اس کے بارے میں بھول گئے
جب یہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا تو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے، الگ الگ پریشانیاں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک چیز سے بچ گئے ہیں تو دوسرے آ جاتی ہے، لیکن بہتر ہونے کی بجائے لوگ اور زیادہ جنگلی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے۔ اللہ عز و جل ہی ہماری صرف ایک منزل ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم مڑ سکیں، کہیں اور نہیں جائیں، کافروں کے پاس نہ جائیں، ان سے رحم کی امید نہ کریں، وہ بے رحم ہیں، صرف اللہ عز و جل ہی رحم دیتا ہے۔ کافر آپ کو زہر دیں گے پانی کہہ کر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں جس سے کہ وہ ہماری مدد کرے اور حفاظت کرے اسلام کی اور مسلمانوں کی انشاءاللہ۔